السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت راحت ٹرانسمیشن میں جو ہے موجود ہوں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان جو ہے بس اب شروع ہونا جا رہا ہے، اور اس میں جہاں مسلمانوں کی عبادتوں کا مہینہ ہے، اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس رمضان میں جو ہے کچھ احتیاط بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں رمضان اور احتیاط سے متعلق کچھ باتیں کروں، میں اپنا تعارف جو ہے وہ کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام ہے منظر الحق تھانوی، اور میرے دادا حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اگر سادے الفاظ میں کہہ لیجیے تو غلط نہیں ہوگا کہ میرا تعلق تھانوی فیملی سے ہے، اور یہ وہ فیملی ہے کہ جو مسالک پر جو ہے، مسلک پر جو ہے اس کا اتنا انحصار نہیں ہے، لیکن تمام مسالک جو ہے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب کی جو ہے بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت رمضان جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس کی زد میں ہے، اور جس کی وجہ سے صرف مسلمان ہی نہیں، تمام جتنے بھی انسان ہیں وہ سب متاثر ہیں، اور تمام اس وقت جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی بند ہیں تقریباً، اور وہ بھی احتیاط کر رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام مسلمان جو ہیں وہ اجتماعی شکل میں عبادتوں کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اس وقت ہے کہ اس وقت جو ہے مساجد کو بھی جو ہے وہ ایک خاص اس میں رکھا گیا ہے، پروگرام دے کر ان کو کہا گیا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں اس طرف نہ آئیں، احتیاط ہے بس اصل میں۔ تو رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان جو ہے وہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں دیگر بھی عبادتوں کی طرف جو ہے وہ لایا جاتا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد۔ صرف رمضان ہی نہیں، 12 مہینے ہی ہمیں رکھنا ہے۔ تو اب وہ مظاہرہ ہمیں کرنا ہے، چونکہ اس وقت کرونا وائرس کا ہم شکار ہیں، اور اس وقت جتنی بھی جانیں چلی گئیں قیمتی، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے اپنے جو ان کے مذاہب ہیں ان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ بالخصوص مسلمان اس وقت جو کام آ گئے، اس کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے اعلیٰ مراتب پر فائز فرما۔ تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہے، حقوق العباد کا اب مظاہرہ یہ کرنا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کوئی رمضان نہیں ہے، یہ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ 12 مہینے ہی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کوشش بہرحال کرنی چاہیے، دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ کوشش میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، دعووں میں پیچھے رہ جائیں گے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ ایک وائرس ہے، اور اس کی احتیاط یہی ہے کہ ایک تو جو ہے فاصلہ رکھا جائے ایک انسان کا دوسرے انسان کے درمیان، اور ٹھیک ہے ہم بغلگیر نہ ہوں، گلے نہ ملیں اور ہاتھ نہ ملائیں، لیکن دور سے جو ہے سلام و دعا کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جتنے بھی ڈاکٹرز حضرات ہیں، ہاسپٹلز ہیں، انہوں نے جتنی بھی احتیاط کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں، وہ اس کا پورا لحاظ جو ہے وہ رکھا جائے۔ مسجد نبوی کو لے لیجئے آپ، بیت اللہ کو لے لیجئے، قم کو لے لیجئے آپ، یہ ہمارے لیے بڑی مقدس جگہیں ہیں، لیکن یہاں بھی آپ کو انسان نظر نہیں آ رہا، اور خاص ایک لمٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں پہ جو ہے عبادتوں کا انجام دیں۔ کیوں؟
سب سے بڑا فرض جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیت اللہ کی دیوار کے اندر پھنس جائے حضرت انسان اور اسے بچانے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو فرمایا کہ انسان کو بچا لو، بیت اللہ کی دیوار کو ڈھا دو، توڑ دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو تمام فرائض ایک طرف، لیکن سب سے بڑا فرض ہے تو وہ ہے انسان کو بچانا۔ یہ بہت بڑا فرض اور بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ہمیں اس فرض کو بھی جو ہے وہ انجام دینا ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے جو ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسی بیماری جو ہے اگر مجھے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہو گئی ہے تو وہ آئندہ آگے جو ہے ٹرانسفر نہ ہو۔ تو اس کا انداز یہی ہے کہ روزے بھی رکھیں آپ، روزے رکھنے سے بھی جو ہے انسان کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے، اور یہ ایک سسٹم ہے پورا، اور پوری جو ہماری جو باڈی ہے انشاءاللہ اس کا جو ہے ایک زکوٰۃ روزے کی شکل میں ادا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس سے بہت سا نظام آ رہا ہے، بلڈ پریشر کا نظام ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور دیگر جو بھی بیماریاں ہیں الحمدللہ روزے کی حالت میں وہ بیماریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، ختم تو نہیں ہوتی، بہرحال ایک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں گزرنا ہے، اور روزہ رکھ کے جو ہے کسی پر احسان بھی نہیں کرنا کہ جیسے ہماری طبیعت ہے کہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں ذرا سی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا تو اب دوسرا جو ہے وہ مائنس ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں ہمیں اب نفس کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے۔ یہ جہاد اصل میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں اور عبادتوں کو اپنانے سے ہی ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت نہیں، اس سے پہلے بھی دنیا میں جو ہے کم و بیش ایسے واقعات رونما ہو گئے کہ جہاں پر بھوک اور افلاس کا جن جو ہے بے قابو ہو گیا۔ تو اس روزے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کھانے اور پینے کا جو اہتمام کر رہے ہیں تو ہمارے سراؤنڈنگ بھی کوئی ایسا رہ نہ جائے کہ جو بیچارہ کھانے پینے سے محروم ہو، تو وہ بھی توجہ دینی ہے بہرحال۔ اور پورے عالم اسلام بھی اس وقت جو ہے وہ اسی زد میں ہے، پوری دنیا اس وقت، اور اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ وہ جو ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کے مصداق، کہ آج کس کی حکومت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حکومت ہے۔ تو اس وائرس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ جتنے بڑے بڑے وہ تھے ملک اور وسائل بھی تھے ان کے، وہ اس کرونا وائرس کے آگے ڈھیر ہو گئے، وہ ویسا نہیں کر سکے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اپنی حاکمیت جو ہے بتا دی ہے کہ میں ہوں اصل میں۔ تو میرے ذہن میں یہی باتیں ہیں کہ ہمیں اس وقت جو ہے انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اور صرف اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ جو ہم دوسروں کی اصلاح میں لگ کے اپنی اصلاح چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں ایسا قدم اٹھاؤں کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ اصل میں جو ہے ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اور اس وائرس سے یہ بھی سبق ہمیں مل گیا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، یہ میری صلاحیت نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا ہے کہ اللہ کا جو ہے شکر بھی ادا کیا جائے، جتنا بھی ہو وہ کم ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جائے کہ جو بیچارے اس کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے پیارے اس وقت جو ہے جو انسان ہیں، جتنے بھی وہ اس وقت ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں اور اس سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کرونا وائرس سے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے صحت اور زندگی کے ساتھ بغیر کسی محتاجگی کے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھروں کو خوشیوں کے ساتھ جو ہے لوٹنا نصیب فرما۔ اور اس میں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے
کہ آئندہ بھی اور ہمیشہ اس کو رکھیں کہ ہم صرف اور صرف انسان ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے مسلمان ہیں. یہ فرقہ واریت سے بھی ہمیں آزاد کرنا کا وقت ہے، اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، نہ سمجھی میں صحیح، اگر نہ سمجھی میں ہے تو بہرحال، لیکن اگر سمجھتے بوجھتے ہم نے یہ کیا کہ تقسیم در تقسیم کی پالیسی پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور اس قسم کے ذہن رکھنے والوں کو ہدایت دے. اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اصل میں یہ سمجھ لیجئے کہ بہت اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ہم جب ادا کر سکیں گے کہ جب یہاں پر جو ہے کوئی مسلک کا پرچار نہ ہو. بھئی دیکھیں نا، ہم باہر بھی تو جاتے ہیں نا، ملک سے باہر، تو وہاں بھی تو مسلمان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ہم کسی مسلک سے تعلق ہے. تو پاکستان میں بھی اگر اس کا مظاہرہ ہو جائے عملی طور پر تو کیا کہنے. کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو روکا جا رہا ہو کہ مت آؤ. یہ اور بات ہے کہ اگر کرونا وائرس کے ذریعے کچھ ذہن ایسے بھی کام کر رہے ہیں کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ مساجد کی طرف نہ آئیں، تو اس میں بھی بہرحال میں یہ کہوں گا کہ انسانوں کا یہ فائدہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ بہت بڑا فرض ہے انسان کو بچانا، تو اس فرض کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس شہر کراچی، یہ کراچی نہیں ہے، یہ منی پاکستان ہے اصل میں، کہ جہاں ہر رنگ و نسل کا آدمی رہتا ہے، ہر فرقے کا اور ہر مسلک کا آدمی رہتا ہے، ہر ذہن کا آدمی رہتا ہے. تو ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان میں جو ہے یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم پر رحمت نازل فرما. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم پر مغفرت کے دروازے کھول دے. یہ نار جہنم کا مہینہ ہے رمضان کا، اے اللہ ہمیں نار جہنم سے نکال کر جو ہے جنت میں ہمیں داخل فرما دے. اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں یوں کر دے گا تو جنت مل جائے گی. میاں جنت جو ہے وہ اصل میں ہماری زبانوں کے نیچے محفوظ ہے، اگر میں یہ غلط نہیں کہہ رہا. کیوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ زبان کے نیچے شخصیت جو ہے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ اگر یہ زبان صحیح چل جائے اور صحیح استعمال ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ ٹوٹے ہوئے دل جو تھے وہ جڑ گئے، اور معلوم یہ ہوا کہ اس کا غلط استعمال سے جو ہے جو جڑے ہوئے دل تھے انہیں توڑ دیا. تو فرمایا کہ بہترین انسان اور مسلمان وہ ہے کہ جو رابطوں کے پل بنائے اور نفرتوں کی دیواریں توڑ دے اور اپنی جو ہے نفی کرے، اپنے عیوب پر پردہ ڈال دے کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو انشاءاللہ یہ رمضان بھی اچھا ہوگا اور ہماری زندگیوں میں انقلاب بھی آئے گا. اور انقلاب جو ہے وہی ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، بس یہی ہے. بس یہی جو ہے چند باتیں میرے ذہن میں تھیں جو راحت ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ تک جو ہے یہ محبت کا پیغام جو ہے پہنچانا مقصود تھا. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھی میرے لیے، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کا اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور غیب سے ہماری مدد فرما. اور نہ صرف یہ کہ غیب سے، بلکہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں خوب خوب عطا فرما اور اپنا محتاج بنا لے. بندوں کی محتاجگی سے اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر عباس زیدی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو السلام علیکم.
سب سے پہلے میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یوٹیوب چینل کا، جنہوں نے اپنے چینل سے راحت رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہے۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے اور پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے۔ یقیناً ہمارا پاکستان بھی اس کرونا وائرس کی زد میں آ چکا ہے اور ہمارا پاکستان، ہمارا ملک بھی اس وقت لاک ڈاؤن ہے۔ دوستوں، آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ایسے کام کریں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ایک قدرتی وبا ہے اور اس وبا کی وجہ سے کافی لوگ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو بچائیں اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، کیونکہ یہ کرونا وائرس زیادہ تر جو بزرگ ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے اور جو بچے ہیں ان کو متاثر کرتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت گھروں میں رہ کر کریں۔ جتنے محفوظ طریقے سے آپ اپنے گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں، آپ مساجد کو بے شک پورا سال آباد رکھیں اور انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے سال رمضان میں ہماری مساجد اسی طرح آباد رہیں گی۔ لیکن یہ جو اس وقت وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے کہ وبا سے بچو۔ لہذا ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے، اپنے اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ہم بچائیں گے۔ اور یہ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، کیونکہ آپ ظاہر ہے مساجد میں آپ جائیں گے، مساجد میں آپ جتنی احتیاط کریں لیکن پھر بھی سوشل ڈسٹینس نہیں ہو سکتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر پروردگار کی عبادت کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال میں مختلف چینلز پر بحیثیت جج بھی آتا ہوں اور بحیثیت مہمان بھی جاتا ہوں۔ تو اس سال ظاہر ہے کہ پورا کراچی لاک ڈاؤن ہے، ہم بھی اپنے گھروں میں قید ہیں، کسی بھی چینل سے ہم نہیں جا رہے، لیکن دل میں ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ اپنے رب کی ثنا کی جائے، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی جائے۔ تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یوٹیوب چینل کے توسط سے میں ابھی آنے والی ایک حمد جدھر دیکھتا ہوں تیری روشنی ہے، یہ میں پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ صفدر عباس زیدی یوٹیوب چینل پر اس حمد کو دیکھ سکیں گے اور سماعت فرما سکیں گے۔ میں پیش کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس وبا سے، اس بلا سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ جدھر دیکھتا ہوں تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے، جدھر دیکھتا ہوں تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے، زمانے کی خاطر جو سورج بنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے، ہوا پہ تیرتے رہا خوشبو کے، نظاروں میں یہ قافلے جگنوں کے، ستاروں کی چادر جو سر پر تنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے، یہ دریا سمندر یہ کوثر جھرنے بجز تیرے کوئی بناتا بھی کیسے، جو قدرت جو وہ یہ دریا سمندر یہ کوثر جھرنے بجز تیرے کوئی بناتا بھی کیسے، وہ قدرت جو اعجاز کن کی دھنی ہے،
تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے۔ نزول سفیر ہدایت نوازی ہوئی کافروں پہ، نزول سفیر ہدایت نوازی ہوئی کافروں میں مسلمان سازی، یہ لہجے میں قرآن کہ جو چاشنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے۔ ہو بغض و حسد یا عناد و جہالت، خدا بند تیرے محمد کی صورت، اندھیرے سے جس کی ازل سے ٹھنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے۔ ہم در صف دے گنہگار بندے، تیری حمد کا حق ادا کیا کریں گے، قلم سے یہ قرطاس پر جو چھنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے۔ جدھر دیکھتا ہوں تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے، تیری روشنی ہے۔ دوستو، یہ جو حمد باری تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ بہت جلد آپ صفدر عباس زیدی یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکیں گے اور سماعت فرما سکیں گے۔ ظاہر ہے یہ حمد باری تعالیٰ میں کسی نہ کسی چینل پہ لائیو رمضان میں پیش کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہر انسان اپنے گھر میں قید ہے، میں بھی اپنے گھر میں قید ہوں، لیکن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یوٹیوب چینل کے توسط سے اس وقت میں اپنے گھر سے لائیو ہوں۔ اور دوستوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ تمام مذاہب، تمام فرقے مسالک سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کریں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، یقیناً پروردگار آپ کی اس خدمت سے راضی ہوگا اور آپ کی اس خدمت کو عبادت میں شمار کرے گا۔ اور آخر میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یوٹیوب چینل کے ذریعے جو اس وقت راحت رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اور اس لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس چینل کا مقصد تمام فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا اور انسانیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ والسلام۔ اور اب ہمارے مہمان ہوں گے سید علی تفسیر زیدی، جناب اظہار حیدر اور سید طہا مہدی۔ یا اللہ یا رحمان